السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں. وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی، لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی، کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے، ہدایت سے، تقوی سے، دعا سے، شکر سے، نماز سے، روزے سے، لیلۃ القدر سے، ایمان سے، اخلاص سے، مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر 1، قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں، اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے. کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے. تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر 1، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے
چند چھوٹی صورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. 5-6 صورتیں یاد ہیں ہمیں, وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 صورتوں میں سے, ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں, بس کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے, لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا, حفظ کیا ہوا, جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. یہ نہ کہ ہمیں ان پڑھ ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, امی تھے. عظیم صحابہ امی تھے, لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے, حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے. اور بنیادی صرف ایک بنیادی پیغام اس صورت میں سے کیا ہے؟ ہر صورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ہر صورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورۃ الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا. تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی, تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں, عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے. لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے, سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر 1 اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا, ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے, اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے, لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے. اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو. صحیح پڑھو, الحمدللہ رب العالمین. اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے, اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اسی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے, نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل
اچھا نیک عمل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں۔ ایک تنبیہ میں بتا دوں، پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں، اجر عظیم حاصل کریں۔ جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی۔ معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے۔ عجیب سی یہ روایت من گھڑت روایت ہے، ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کی روایت کی ہے، فی الموضوعات ابن الجوزی نے۔ لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ، روایت کو نیچے نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم، جس نے روایت کے نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے۔ لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں۔ میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں، لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعدہ من النار، جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یاد رکھیں جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ جرم ہے یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں، چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہدی للناس، نمبر 1 ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے۔ الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ نمبر 2 ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، صحابہ کرام اور سلف صالحین، انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا۔ ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں، اور راستہ نہیں ہے۔ ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ، ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا۔ جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہتے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک الظلم العظیم۔ شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کریں، ہدایت کے راستے کو اپنائیں، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں، ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں
جسے میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لعلکم تتقون۔ تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ ہر بندہ کہتے، ہر مسلمان کہتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ بدکاری زناکاری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں، تو ہم کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ اور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں لکھا گیا؟ کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا، اصل بات تقوی کی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقوی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر، العمل بالتنزیل، قرآن اور حدیث سے حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ ان 4 چیزوں سے تقوی بنتا ہے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی، متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب، مغیبات پر ایمان لانا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ارکان ایمان کو جاننا ہے، غیب پر ایمان ہے، بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے ہر فرمان پر ایمان ہے۔ اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بعد میں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں عبادات ہے۔ تقوی کے تعلق سے تیسری بات، کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے۔ اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا، اتنی سال گزر گئے، اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی؟ جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں۔ اصل بات یہ ہے۔ پھر لعلکم تشکرون، اس رمضان میں شکر کے تعلق سے، شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے۔ کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ وَعَمَلُ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، شکر عمل کا نام ہے، صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے۔ تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے۔ عملاً شکر، جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو، جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ، اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے، جو پیغام ہے، اس کی تصدیق کرو۔ اور پھر
روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں. ہر اس بندے اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے قاعدہ بنا دیں زندگی کا اصول بنا دیں جب بھی مانگنا ہے دعا کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے. کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. وہ تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے. ہم اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے اپنے پیاروں کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا بلکہ یہ خیر یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا. اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے 4 صدی کے عالم ہے 4 صدی ہجری کے جو بہترین 3 زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان تو اس روزے کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے سلف کیسے روزے رکھتے تھے ان کا روزہ کیسا تھا. کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عمومی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے جہالت ہے بے صبری ہے. دوسری چیز روزے اور روزے داروں کو احترام کرنا ہے. اس رمضان میں روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان. اس عظیم مہینے میں بھی اذیت. بلیک شیورلیٹ گاڑی ہے راستے نے بند کیا ہوا ہے
بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے, گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں, اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے, عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں, جمعے کے لیے آئے ہیں, جمعے کی نماز کے لیے, خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بعض لوگوں کو, کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں, یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا, کانوں کا روزہ بھی ہوگا, زبان کا روزہ بھی ہوگا. پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری سوچ آزاد ہے, کوئی لگام نہیں ہے. کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے, لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون, تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر, دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ها هنا, تقوی کی جگہ یہ ہے, دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان, صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے, سنت طریقہ کیا ہے. نمبر 2, ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز, فرض نماز کیسے پڑھتے تھے پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے, نفل کی بات آئی, تو فرض تو پہلے ہے نا. تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی جتنی بھی نماز ہے, حنفی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, یا مالکی ہے, یا کوئی اور ہے, میں صرف ایک نماز جانتا ہوں. نماز نبوی کیا ہے؟ اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں, اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی, صحابہ نے کیسے پڑھی, یہ 4 امام تو بعد میں ہے نا, پہلے نماز کیسی تھی ان سے. اور واللہ نماز محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں, پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے, محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں, اختلاف کرنا ہے نا, تفرقے میں پڑھنا ہے. کیا ہوتا ہے, کیا جاتا ہے ہمارا اگر ہم ایک ہی صحیح نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے. آپ جانتے ہیں امت میں ایسے برے دن, سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں 4 قبلے تھے, 4 مصلے تھے. مسجد حرام میں 4 مصلے تھے, اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا, باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوة الا باللہ. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا 4 مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا 1 مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے, کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے, یا عمر فاروق کا مصلی ہے, یا عثمان کا مصلی ہے, اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مصلی ہے؟ اگر تب 4 کی ضرورت نہیں تھی تو آج 4 کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل 1 نماز پڑھتے تھے, آج 4 نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. واللہ رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے,
باجماعت نماز پڑھ تو لی ہے نا، احسان بھی کر دیتے ہیں. خاص ہمارے جو جوان بچے ہیں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، جب اقامت کی اذان قام پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک 2-3 رکعت گزر جاتی ہے، یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صرف والد صاحب کے دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. آپ والد صاحب کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی ہے تو پھر نہ پڑھو، گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی ہے تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے. پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی، تو دنیا باہر رکھ دے مسجد کی. یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں، دنیا کی مشکلات، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کی لذتیں شہوتیں یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں، کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے. لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے، کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایماناً واحتساباً، 2 لفظ ہیں اس رمضان میں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی 3 لفظوں میں. ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: زبان کا قول، دل سے یقین، اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها، سب سے پست حصہ جو ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راہ سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا، جسم سے عمل بھی ہو گیا اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان 3 چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے. عقیدہ کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی، معنی جان لی ہے. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون 6 ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا، شک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں. قد افلح المؤمنون، پہلے 10 آیات پڑھنا پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابا. احتسابا یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں اخلاص ہوتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا. توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے.
جب تک کہ دونوں نہ ہو عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں. اگر ہوں تو الحمدللہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه حدیث میں. اس رمضان میں اپنے کریم رحمان اور رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے, پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر. اللہ نے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے واللہ. مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. واللہ نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا. کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر لے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے. جواب کیوں سب سے مشکل ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنا ایکسپیرینس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں. اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکن ہے, اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ کیا جانتے ہو میں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا؟ اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے. رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو, یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے. ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بیچارے مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے
اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی. سب کو آتی ہے، کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی، اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں، معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر 2، رب کی معرفت کے تعلق سے، اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ 3 قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر 1 اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر 2 ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنی طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خاوند نہیں میری طرف رشتہ کریں. دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. بھئی بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتا ہے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے. کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے 10 سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں 10 سال پرانی بات ہم لے کے آتے بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو 10 سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی. وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین ناانصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی. احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے. ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی مسئلے میں ناانصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے. آج فرق صرف وقت کا ہے.
یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے، تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا۔ والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے۔ اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں۔ سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں، چند روپے ہیں؟ کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے؟ تم ذرا بڑے بن جاؤ، سمجھاؤ اسے، نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوا دنیا میں۔ چوری بھی پیسے نہیں ہوتے، چوری ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا، خسارہ ہو جاتا بزنس میں، تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے حالات ٹھیک نہ ہو، اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں، کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے، کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے، یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، بس قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق۔ جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے، ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے۔ قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی۔ کبھی سنا ہے نام؟ سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے۔ قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق۔ آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں، حدیث جب بھی پڑھیں، تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ صحابہ کرام اس پر عمل کیسے اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے؟ اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے؟ انہوں نے کیسے سمجھا؟ اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے تو اس رمضان میں تو کیا، رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف، اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات، خیرات اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔